کامل نام ہے سے زبور نمبر 118 ہے اور اس کی 15ویں آیت ہے. صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راہنی ہے. خداوند کا دائنا ہاتھ ڈراوری کرتا ہے. خدا کے مقدس کلام پر خداوند کی برکت ہو. لکھا ملتا ہے خدا صادقوں کے خیمہ میں شادمانی ہے. وہ مجھے بتائے گا کہ شادمانی کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ شادمانی کی انگریزی کیا ہے؟ ہیپینس، جوائے، خوشی اور شادمانی سے. شادمان دل خوش ہونا. شاد کا مطلب خوشی. اور یہ ہولی اسپرٹس کے جو گفٹ ہیں ان میں سے ایک گفٹ ہے. ایسی ہے محبت، حلیمی، خوشی، پرہیزگاری. اور یہ کن کے ساتھ پرومس ہے؟ جو صادق ہے، جو راست ہیں، جو رائچوس ہیں، جو پاک ہیں. ان کے خیموں میں شادمانی ہے. یہ بہت مہنگی چیز ہے. سنیے، پوری دنیا شادمانی اور جوائے کے لیے جتنی سٹرگل، جتنی ایفرٹ لوگ کر رہے ہیں اپنے گھرانے کی شادمانی کے لیے کر رہے ہیں، اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. جن لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں وہ اپنی ضروریات کے علاوہ اپنے گھرانے کو شادمان رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے ایکسٹرا محنت کرتے ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہے کہ انسان ساری چیزیں حاصل کر کرے، اگر اس کی اپنی جان کو نقصان ہے تو وہ اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ خوشی کا باعث نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے. پالوس رسول کہتے ہیں اگر میں ساری دنیا کی دولت حاصل کر لوں تو اپنی جان کا نقصان اٹھاؤں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. آج آپ کو دکھنے والے بہت سے ایسے لوگ جو دکھنے میں صحت مند، مالدار، دولت مند، امیر ترین نظر آئیں گے، لیکن ان کے اندر خوشی نہیں ہے. اسپرٹ آف جوائے ان کے اندر نہیں ہے. کیوں؟ ان کے اندر خداوند کا روح نہیں ہے. یہ وعدہ ایکچولی ان کے ساتھ ہے جو خداوند میں کنیکٹڈ ہیں، جو خدا کے روح میں کنیکٹڈ ہیں، مذہب میں کنیکٹڈ نہیں. کچھ لوگ ہیں جو مذہب میں کنیکٹڈ ہیں، سنڈے کی عبادت،
टाइम पे आए, टाइम पे गए, कलाम किया, दुआ की, कलाम सुना। ये मजहबी रिलेशन, मजहबी एक स्पिरिट है जो मजहब में आपको बाउंड रखती है। एक है जो स्पिरिट, जो हॉली स्पिरिट में हमें कनेक्ट करती है। रूल कुद्स में होना और मजहब में होना एक बहुत मुख्तलिफ दो चीजें हैं। कभी आपने पढ़ा है कलाम में, रूल कुद्स में दुआ करके, रूह में मबूर होकर रूल कुद्स में दुआ करके। एक दुआ हमारी रूल कुद्स के बगैर है, एक दुआ हमारी रूल कुद्स में मबूर होकर, रूह में उसकी मबूरी में, पाक रूह से मबूर होकर। जब कोई रूह में मबूर होकर वर्शिप करता है, उसकी वर्शिप और एक आम शख्स की वर्शिप में बहुत डिफरेंस है। ये ईमानदारों की लाइफ में शादमानी आती है, वो कंटेंट होते हैं, वो अपनी लाइफ में मुतमिन होते हैं, उनके अंदर पीस होता है, इत्मीनान होता है। कुछ भी हालात हो जाए वो इत्मीनान रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बड़ी खुशी है, शादमानी है। और ये किन के खैमों में होती है? साधकों के खैमों। और जो साधक का खैमा है ना, वो बाकी खैमों से मुख्तलिफ है। साधक के खैमा के गिर्द ज़बूर 34 के अंदर लिखा हुआ है, साधक के खैमे में और एक आम शख्स के खैमा में बहुत डिफरेंस है। सादिक के खेमे के साथ क्या हो रहा है कि ज़बूर 91 जरा खोलें, लिखा है उसकी 10वीं आयत में, लिखा मिलता है कि कोई वबा तेरे खेमा के नजदीक ना पहुंचेगी। खेमा टेंट जिसमें साधक रहता है, उसकी बीवी रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, वो साधक का खेमा है। और साधक के खेमे के करीब तरीन भी कोई वबा, कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई गम, कोई मजबूरी, कोई मसला, कोई रोग नहीं आ पाएगा। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। खुदावंद का मंसूबा, खुदावंद का वादा है कि सादिक के खेमा के नजदीक भी कोई वबा नहीं आएगी। अब एक और जगह हम देखते हैं ज़बूर 34 में, सेवन वर्ष में लिखे हैं, खुदावंद से डरने वालों की तरफ, पढ़िए जरा, खुदावंद से डरने वालों की तरफ चारों तरफ उसका खेमा, उसका फरिश्ता खेमा जन होता है। हालेलुया। ये है एक ईमानदार रासबाज उस साधक के खेमे की बात। खेमे के गिर्द खुदा का फरिश्ता भी अपना खेमा लगाकर बैठ जाता है। अगर फरिश्ते ने खेमा लगा लिया अपने घर के सामने और वो नजर नहीं आता, वो आपको प्रोटेक्ट करता है वबाओं से, बलाओं से, सैलाबों से, तूफानों से, धूप से, सर्दी से, मौसमी असरात से आपको महफूज रखता है। क्या कोई चीज साधक के खेमे को हिला पाएगी? रासबाज ईमान से जीता रहेगा, बाकी सब गिरते जाएंगे, वो कायम है। आप अपने आप को साधक डिक्लेयर किया करें तो फिर आपके खेमा के करीब कोई वबा नहीं आएगी। जब मुझे और आपको शक होगा कि हम साधक नहीं है, हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर कमजोरी है, जब हमने खुद इकरार कर लिया कि हमारे अंदर कमजोरी है, तो फिर इब्लीस को हम कानूनी हक दे देंगे कि वो आ जाए। अदालत के कटारे में
مجرم کو مجرم کون ٹھہراتا ہے؟ جب وہ خود اقبال جرم کر لیتا ہے تو اس وقت وہ ملزم نہیں، وہ مجرم بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر کیا آتی ہے؟ بے سزا، پھر دفعات آتی ہیں، اس کو فلاں دفعہ کے تحت فلاں سزا دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر الزامات کون لگا رہا ہوتا ہے؟ جو کھڑا ہوتا ہے، کٹہرے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن کٹہرے کے باہر کھڑے ہونے والے کی دلائل میں اگر قوت نہ ہو تو پھر جج کہتا ہے کہ یہ بری ہے۔ جب میں نے اپنے گھر میں چرچ میں بیٹھے اپنے اوپر اپنے آپ کو کہہ دیا میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، میں صادق نہیں ہوں، میں گر گیا ہوں، میں گناہ کیا، اگلی زندگی کا ہے تو گناہ کیتا، تو گناہ کیتا، تو آیا 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 کیتا، وہ پوری فہرست ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں ساری ناراضی سے پاک و صاف کرتا ہے، اور وہ ہمیں پھر وہی راست ٹھہراتا ہے، وہی راست باز ٹھہراتا ہے۔ اس نے ہمارے گناہ معاف کیے، اس لیے ہم راست باز ہیں، اور راست باز صادق کے خیمہ کے نزدیک وبا نہیں آتی، بلا نہیں آتی، مسئلے روگ نہیں آتے۔ صادق، ایماندار، خدا کا بندہ، خدا کی بندی، اس پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، بیماری آتی ہیں، روگ آتے ہیں، ٹینشن آتی ہیں، گھاٹے آتے ہیں، گھر کے اندر ان کے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن سنیے ذرا، اسی بات کے اندر لکھا ہے، زبور 34 اس کی 19 کی آیت میں لکھا ہے، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ! ان کو کیا کرتا ہے خداوند؟ رہائی بخش دیتا ہے، جان اس کی چھوٹ جاتی ہے، مسائل شرمندہ ہو جاتے ہیں، بیماری شرمندہ ہو جاتی ہے، روگ شرمندہ ہو جاتا ہے، اور مسئلے شرمندہ ہو کر اپنا منہ پھیر لیتے ہیں صادق سے۔ یار سیونگ جو خدا پہ یار میں اس کے گھر میں آیا ہوں، یہ مجھے بلا ہی نہیں رہا، یہ پریشانی نہیں ہو رہا، یہ سر اٹھا ہی نہیں رہا، یہ تو خداوند کے آگے سے سر اٹھا ہی نہیں رہا۔ مسئلہ ڈیل ہو کے چلا جاتا ہے، ایسا مسئلہ خدا نے رکھا ہے۔ زبور 35 کے اندر لکھا ہے، بڑا پاورفل زبور ہے، نامی آیت میں لکھا ہے، اس پر ناگہاں تباہی آ پڑے، جس جال کو اس نے بچھایا اس میں آپ ہی پھنسے، اسی لاگت میں گرفتار ہو، لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی، اس کی نجات سے شادمان ہو۔ ہاللیلویہ! یہ شادمان ہر کوئی نہیں ہو جاتا، مصیبت آ بھی گئی ہے تو پھر بھی انہیں گیت گانا، ہاللیلویہ تیری شکر، خداوند تیری شکر ہے۔ صادقوں کی چال بڑی الٹی ہے، ایمانداروں کی چال بڑی الٹی ہے، ان کا نقصان ہو بھی جائے تو وہ شکر گزاری کرتے ہیں، باقی کسی کا کام ہو بھی جائے تو شکر گزاری نہیں کرتے۔ بڑے ہمیں کام ہو جائے 10 روزہ میں ٹھیک ہے، دنیا میں مجھے دعائی بھی نہیں آئی، دعائی دے آگے تو پھر سارن پتہ لگ جائے گا، کام ہو جاتا ہے۔ مریم، مقدسہ مریم، اس کو جب عزت ملی تو اس نے کیا کیا؟ اس کو جب عزت ملی تو اس نے ایک کام کیا۔ آپ کی زبان پر گیت ایسے نہیں آتے، کیسے آ جاتے ہیں؟ کبھی کسی کو پھوڑا نکلے تو وہ گیت گائے گا، وہ کچھ گائے گا،
ایک گائے اس کے منہ سے رونے کی آوازیں نکلیں گی، لیکن شادمانی کیا گیت نہیں نکلے گا۔ آج ذرا لوکا کی انجیل میرے ساتھ کھولے اور اس کا پہلا باب اور اس کی 46 آیت سے لکھا ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے منجی سے خوش ہے، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس کا نام پاک ہے، اس کا رحم ان پر جو اسے ڈرتے ہیں پشت در پشت ہوتا ہے۔ اس نے بازو سے زور دکھایا، جو اپنے تائیں بڑا سمجھتے تم کو پرغندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گھرا دیا، پرتحالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، دولت مندوں کو خالی لوٹا دیا۔ اس نے اپنے غلام اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اس کی رحمت کو یاد فرمائے۔ یہ کس کا گیت ہے؟ مریم۔ اور ایک اور شخص کا گیت ہے، زکریا نے جب اپنے بیٹے کا نام رکھنا تھا، پتہ ہے اس چیز کو کہ زکریا گلتہن تھا، وہ جب ہیکل میں گیا تو اس نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ خدا نے کہا تجھے میں ایک بیٹا دوں گا، اس کا نام تو نے یوحنا رکھنا ہے، اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ یقین نہیں کیا تیرا منہ بند رہے گا۔ یہ کوئی 64 آیت میں لکھا ہے، اس نے تختی منگوا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے۔ سب نے توجب کیا، اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے۔ میں جنہ کے لوگ پہ جگاؤ کہ اپنا کسی پاس جنہ مرضی کرو ایسا نہیں گا، نہیں گا کہ کہتے نا ہم بول سکتے ہیں کہ اپنا کرنے کے لیے نہیں۔ جب ان کے اوپر خدا کا فضل ہوتا ہے نا، منہ اور زبان بند نہیں رہ سکتے۔ زکریا کی منہ بھی اور زبان بھی کھل گئی اور وہ کیا کرنے لگا؟ خداوند کی حمد کرنے لگا۔ ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی۔ یہودا کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچا ہو گیا۔ سب سننے والے نے ان کو دل میں سوچ کر کہا یہ تو لڑکا کیسا ہونے والا ہے۔ تو خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا، نبوت کی راہ سے کہنے لگا۔ آگے کیا ہے؟ گیت ہے۔ آگے کیا ہے؟ گیت ہے۔ خداوند اسرائیل کے خداوند کی حمد۔ یہ گیت مریم کا گیت، وہ خوش ہوئی۔ زکریا گیت، وہ خوش ہوئی۔ پھر ایک اور مریم کا گیت ہے، وہ بھی خوش ہوئی۔ جب اسرائیلی خروش کی کتاب میں لکھا ملتا ہے 15ویں باب میں، جب اسرائیلی خشک زمین میں سے جب پانی میں سے گزر گئے تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا گائے؟ انہوں نے گیت گائے۔ کون سے؟ حمد کے گیت۔ خروج 15 باب۔ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا، یوں کہنے لگے میں خداوند کی ثنا گاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ تو کلام میں ہم نے کیا لکھا ہے، کیا پڑھا ہم نے کہ صادقوں کے خیموں میں کیا ہوتی ہے؟ شادمانی ہوتی ہے، اور نجات کی راگنی ہوتی ہے۔ وہ راگوں سے گاتے ہیں، ان کو نجات ملی ہوتی ہے۔ یہ اسرائیل کے لوگ مریم، ہارون، موسیٰ یہ کیوں گا رہے ہیں؟ ان کو خداوند نے مصریوں سے نجات دی۔ ہاللیلویا۔ آپ کی زبانوں پر بھی خداوند کی حمد ہونی چاہیے۔ جو 25 میں لعنتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، گناہ، دھوکے، مسئلے آپ کے ساتھ تھے، خداوند نے 26 میں ان سے ہمیں کیا دے دی ہوئی ہے؟ ہم نے زور لگا کر نجات پا لی ہے۔ ہم نے اس کو پہلا درجہ دے کر نجات پا لی ہے۔ ہمارے گھرانوں نے ٹھنڈک کا احساس نہیں کیا، بلکہ خداوند کی حضوری کی گرمائش کا احساس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 10 روزہ میٹنگ کے بعد بھی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کمبل لپیا ہوئے جنہیں 10 دن چل نہیں آیا، اس کو ٹھنڈ لگتی ہو،
لیکن جو دیوانہ وار آتے رہے ہیں وہ ایکٹیو ہیں کیونکہ ان کے اندر یسوع مسیح کی محبت چھا گئی ہے. ہلیلویا. پھر ایک اور گیت ہے جو گایا گیا جب جاتی جولیت کو مار کر داؤد نیزے کے اوپر اس کی ڈیڈ باڈی اس کا سر رکھ کے شہر کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر کون لوگ گیت گاتے ہیں؟ عورتیں چھتوں کے اوپر چڑھ کر گیت گاتی ہیں. انہوں نے تف پکڑ لی اور وہ جھوم جھوم کر خداوند اسرائیل کے خدا کی ورشپ کرتے ہیں. ہلیلویا. یہ گیت جو ہم دیکھ رہے ہیں 15ویں باب میں لکھا ہے خداوند میرا زور میرا راگ ہے وہی میری نجات میں ٹھہرا وہ میرا خدا میں اس کی برائی کروں گا. ہلیلویا. یہ نجات کے گیت اور نجات کی راگنیاں ایسے نہیں نکلتی جب تک کہ خداوند کا فضل کسی شخص کے اوپر نہ ہوا ہو. میرے اوپر اور آپ کے اوپر سب سے بڑا فضل یہ ہوا ہے اس نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے چن لیا ہو. ہلیلویا. اس نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے چن لیا. لعنتی وہ شخص ہے, بدقسمت وہ شخص ہے, وہ بیٹی وہ بیٹا وہ بھائی وہ بزرگ بدقسمت ہے جس کو ابلیس نے اپنے کاموں کے لیے چن لیا ہوگا. پتا ہے تو ابلیس بھی چن لیتا ہے تو بابا منہ مت لگنا آ جا تو میرا ہو جائے. ہر پٹھا کام ابلیس کو لوگوں کو کروانا ہے, ہر بری بات کرواتا ہے. جہاں بڑے بڑے مسئلے ابلیس نے ڈال ہوتے کہ تو جا تو بس گل کرنی ہے اس تو بعد پھر ویکھی میں اگل آتا کہ کام شروع ہو جانا ہے. جدو کام شروع ہو گیا تو چپ کر کے گھر آ جانا ہے تو میرا کام کر گیا میں تیرے کسی سر سے سٹ نہ ہو جائے تیرا سر نہ پاڑ جائے. وہ گھر آئی اگل آ کے تیلی لا کے گھر آ جائے باقی پورا محلہ لڑتا رہے گا. وہ کتنے گیا وہ جنہیں تیلی لگی وہ کتنے گیا تو ابلیس آ کہ میں ان بھائی بچانا بھی آیا ہے وہی بھی ذمہ داری ہے. جدو کسی نے خرابی کرنی ہوئے تو گلی چ ادھروں ادھر جا کے ویکن نہیں گیا تو کہتا چل کوئی نہیں ویکن ڈیا انہوں بھی کسی نے نہیں میں بھی ڈک کے رکھا گا. وہ موقع دینا جڑے عہدے ہو جاتے انہوں نے موقع دینا ہے راہ جاندے ہی موقع دے دینا کئی راہ جاندے ہی اشارہ کرنا آجا ٹھیک ہے اور نہ اور کیا کٹنا ہوتا ہے تو نہ جاتا بالکل آ جا یار اور چل ٹھیک ہے وہ کرتا سواریاں بھی نکل جاتی ہیں. سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگ گئی سارے میں. میں خدا کی ثنا کروں اس کی حضوری میں پڑھتا ہوں. زبور 92 میں لکھا ہے کیا ہی بھلا ہے. پہلی آیت لکھا ہے کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر کرو. یہ سارے دن معجزے نہیں نکل رہا. یقین کریں کچھ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں خداوند تیری شکر گزاری خداوند تیرا شکر ہو نعمتوں کے لیے برکتوں کے لیے زندگی کے لیے نئے دن کے لیے. یقین کیجیے کچھ لوگوں کی دعائیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں ان کی دعا کے الفاظ سن کے بندے کا دل کا تیار ہے میں بھی خداوند کی شکر گزاری کروں. اور یہ مبارک لوگ خداوند کی شکر گزاری کریں. تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالیٰ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا کیا ہی بھلا ہے. رات کو تیری وفاداری کا اور دستار والے ساز اور بربر پر ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے میں تیری ستکاری کے سبب سے شادیانہ. ہاللیلویا. یہ زبور مجھے آپ کو کہہ رہا ہے ہم اپنے گھروں کے اندر شادیانے بجایا کریں. میری دعا ہے کہ شام جب ڈھل جائے سورج ڈھل جائے تاریکی آپ کے گھروں کو لپیٹ لے اور آسمان پر چاند اور ستارے بسیرا کر لیں اور آسمان پر ایک کالی چادر چھا جائے اور ستارے موتیوں کی طرح چمکیں
اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جانا شروع کریں، لوگ اپنے گھروں کی طرف آنا شروع کریں تھکے ماندے کام کاج سے، اور آپ کھانا کھا کے یا کھانے کے بغیر اپنے خیموں کے اندر بیٹھ کر اپنی آوازوں کو بلند کریں، خداوند تیرا شکر ہو، راگوں کے ساتھ، زبوروں کے ساتھ، مزامیر کے ساتھ، گیتوں کے ساتھ ہر گھر سے بلند آوازیں نکلیں، اور آسمان کے فرشتے اس آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے شادمانی کے گیت نکلیں صادقوں کے گھروں میں۔ لیکن میں اس گلی کا کئی بار وزٹ کیا، چند گھر ہیں جن کے گھروں سے شادمانی کے گیتوں کی آواز نکلتی ہے، کچھ لوگ شرماتے ہیں، پتہ چل گیا کس کا میں نام لے رہا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ بھائی نعمت کے گھر سے شادمانی کے گیتوں کی آواز نکلتی تھی، وہ بیٹی سعدیہ ہمارے درمیان رہی ہے، پورا محلہ یہ گلی سنتی تھی کہ وہ بلند آواز کے ساتھ گیت، زبور، غیر زبانوں میں دعا کرتی تھی۔ ہر گھر میں ایسا شخص ہو جو بلندیوں پر خداوند کی مداح سرائی کرے۔ آپ اچھی جگہ پر رہتے ہیں، یقین کیجئے کچھ لوگ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں وہ بلند آواز سے دعا نہیں کر سکتے، وہ گیت نہیں گا سکتے، ان کے گھر میں طبلہ نہیں بج سکتا، ان کے گھر میں ہارمونیم نہیں بج سکتا، وہ ذرا سی اونچی دعا کریں گے وہ 7 بجے آنے کی خیری۔ آپ جس سوسائٹی میں، جس محلے میں رہتے ہیں، آپ بلند آواز کے ساتھ بھی دعا کر سکتے ہیں، لوگ جانتے ہیں یہ کرسچن گلی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ پھر اس کا فائدہ اٹھائے، آپ کے خیموں سے آواز آئے، پھر جب آواز آئے گی آپ کے خیموں کی چاروں اطراف سے پروٹیکشن کے اینجل آ جائیں گے۔ لیکن صادق بننے کے لیے سیدھی راہ پر چلنا ہوگا، سچائی کی راہ پر چلنا ہوگا، شریر سے ہٹنا پڑے گا، شریر کا ہاتھ چھوڑنا پڑے گا، شریر کو گڈ بائے کہنا پڑے گا۔ جتنے لوگ آپ کے دائرہ احباب میں ہوں گے، جتنی فیملیز، جو چیزیں، جو ایلیمنٹ آپ کی زندگی میں ہوں گے، آپ کو ان کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، پھر آپ صادق ہوں گے۔ صادق کی راہ کو کون جانتا ہے؟ خداوند جانتا ہے، اور اس صادق کی راہ قائم رہتی ہے۔ زبور نویس جو خداوند کے ساتھ چلتا ہے، اس کی راہوں پر چلتا ہے، راست رہتا ہے، سچائی پہ کام رہتا ہے، اس کو ٹائٹل ملا ہے صادق کا۔ اور زبور 92 میں خداوند کا بندہ داؤد فرماتا ہے، آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، صادق کھجور کی مانند سر سبز ہوگا۔ ہلیلویا، بولے میں صادق اور میں کھجور کی مانند سر سبز رہوں گا۔ اونچی بات سے، میں صادق ہوں اور میں کھجور کی مانند سر سبز ہوں گا۔ ہلیلویا۔ پھر بولے میں بڑھاپے میں بھی برومند رہوں گا۔ This is a promise of God with a righteous man. یہ ایماندار کے ساتھ خدا ان کا وعدہ ہے، میں بڑھاپے میں بھی اس کو برومند رکھوں گا۔ لکھے ہیں کیونکہ عادل صداقت کی طرف رجوع کرے گا، عدل اور سب راست دل اس کی پیروی کریں گے۔ شریروں کے مقابلے میں کون میرے لیے اٹھے گا؟ بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا؟ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا
तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, तो ऐ खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, ये एक साधक होता गया है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है, मेरी जान को खुश कर देती है। तेरी तसल्ली और कहां से होती है? खुदावंद के कलाम से। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 97 में लिखा है 8वीं आयत में, ऐ खुदावंद सिय्योन से सुना और खुश हुई, यहूदा की बेटियां तेरे काम से शादमान। लोग जो खुदावंद में है वो क्या है? खुदावंद में खुश है। ग्यारहवीं में लिखा है, साधकों के लिए नूर बोया गया है और रास दिलों के लिए खुशी। साधकों खुदावंद में पौलुस कहता मैं फिर कहता हूं, खुश रहो, खुश रहो। जॉय, स्पिरिट ऑफ जॉय। मैंने आपको 10 रोजा मीटिंग में खुशी का क्यों कहा, हंसने का क्यों कहा, मुस्कुराहट स्माइल का, लाफ करने का क्यों कहा? ये साधकों की मेरास है। खुशी साधकों की मेरास है। खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती, बहुत महंगी भी पड़ती है, लेकिन पे द प्राइस हमारे खुश रहने के लिए यीशु ने कीमत चुकाई है। वो सोता इसलिए है ताकि हम सो सके। दुख उसने इसलिए उठाए हैं ताकि हम सेहतमंद रह सकें। कोड़े उसने खाए हैं ताकि हम बीमारियों से बच सकें। गरीब इसलिए बना ताकि हम अमीर हो जाएं। हमारी खुशी के लिए सब कुछ उसने किया। आसमान छोड़ा, जमीन पर आया और जमीन पर रहा, मौजात किए, शरीर पर गया और शरीर पर जान दी, कब्र में गया, कब्र से जी उठा हमारी खुशी के लिए। अब हम उसको कहते हैं मेरे जिंदा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसको कहते हैं जिंदा खुदा, हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती। ज़बूर में भी ज़बूर 98 में लिखता है 4th आयत में, ऐ तमाम अहले ज़मीन, ऐ तमाम अहले ज़मीन, खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। नारा इसलिए मारो, उसने अपना बेटा मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान कर दिया। जब यीशु मसीह जमीन पर आए ना, तो स्पिरिट ऑफ जॉय गिफ्ट में दी गई थी। कृष्ण ने क्या कहा था? मैं तुम्हें I give you the news of happiness, joy, खुशी। ललकारो, खुशी से गाओ, मदा सराय। हालेलुया। मैं क्या कहता हूं आपको? ललकारो। खुदा करे मेरी सारी कलीसिया ललकारो पर लागी जाए। मैंने फिर जाके फिर पापा के मैसेज को सुना, फिर देखा, रात को मैंने रोलिंग की वो लगाई थी वीडियो, और वो पेट पे कहते पेट से रोल करो। सारे काम कितने पेड़ हैं? इतू जोर ला के जो रोल करेंगे ना, फिर हमारी बॉडी आजाद है। रोल करें अपनी कौम के लिए, रोल करें अपने शहर के लिए, अपने घराने के लिए, अपने लिए रोल करें। जब आप पूरे जोर से रोल करेंगे, आपकी बॉडी आजाद होगी बीमारियों से भी। हालेलुया, ललकारो, उसी से गाओ, मदाह सराय करो, खुदाम की सिताइश सुतार पर करो। सुतार और सुरीली आवाज से, नरसिंगी और कुराना की आवाज से
बादशाह यानी खुदा उनके हुजूर खुशी का नारा लगाओ, समंदर उसकी मामूली शोर मचाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा कुछ उसने हमारे लिए किया है ताकि हम खुश हो जाएं। कभी कभार सोचा करें कि जमीन कितनी खूबसूरत है, इसके अंदर से उगने वाला गुलाब का पौधा कितनी खूबसूरती देता है, इसके अंदर से जो दरख्त पैदा होता है अनार का, जब वो बड़ा होता है उसको अनार लगता है, उसके अंदर जो रेड कलर के दाने निकलते हैं, उसके अंदर से रस भरा जो जूस निकलता है, वो मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। उसने रसीले फल मेरे लिए आपके लिए रखे हैं, हमारी रूह खुश हो, हमारे अंदर ताजगी आए, हमें महक देने के लिए उसने खुशबूदार फूल बनाए हैं, उसने आबशारें बनाई हैं, उसने कुदरत के ऐसे मनाजर जब हम कभी देखते हैं हमारी रूह खुश हो, ताकि मेरे लोग जोए खुश रहे। हाय हाय हाय, जब कभी किसी से गुनाह होता है ना, गुनाह, तो सबसे पहली चीज जो उससे निकलती है, खुशी की जगह पर गम, परेशानी, पछतावा आ जाता है। आए हाय मेरे दिलो, बात है यहाँ पे मासूम बच्चे भी बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने गुनाह को कभी हाथ नहीं लगाया तो खुदा करे कभी गुनाह के करीब भी ना आए। लेकिन जब पहली बार कोई गुनाह करता है ना, तो इतना वो अगर तो वो खुदावंद का हो, उससे मिस्टेक हो जाए तो वो इस कदर आंसू बहाता है कि यार मुझसे क्या हो गया, और कई दिन तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। अगर वो लड़की है तो उसकी दोस्त से पूछेगी तेरे चेहरे पर आज मुस्कुराते नहीं। अगर वो लड़का है तो दोस्त भैया दिखरा रहना, परेशान रहना, की हो गया करना, मुंह थेले सुटे है की आते वो की आ वो नहीं दस, क्योंकि वो गिर चुका होता है, और पहली चीज जो उससे निकल जाती है वो खुशी निकल जाती है। हाय हमारी चेहरे की चमक खुशी के साथ कनेक्टेड है। एक बंदे ने मुझे एक बार बताने के लिए एक शख्स को लेकर आया, एक शख्स बस उसने चेक करना थी, उन्हें चेक करना सी कि एक खुश होता है देखे या परेशान होता है। उसने उसको पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया, और जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो मैंने सलाम दी, अच्छा हाल ठीक कैसे, हाँ जी खुश राजी। जब उसने जिस शख्स को पर्दे के पीछे रखा था, जब उसने उसको सामने बुलाया मेरे, मैं खुश हो गया, वो भी मुझे देख के खुश हो गया। वो उसी वक्त उसने कहा आज मैंने बस यही डिसीजन लेना था कि अगर उस शख्स को देख के आप खुश हो गए हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए ये शख्स बहुत कीमती है। वजह पीछे क्या हुई, वजह पीछे क्या हुई? मेरे चेहरे की खुशी। कोई दुश्मन नू भी देख के खुश होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी बहन जो कई सालों से आपके घर में आई होती, आपका भाई, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, जब वो आपके घर के अंदर तशरीफ रखता है, आपके चेहरे के ऊपर एक रोशनी आ जाती है। एक बार मुझे किसी शख्स की कुछ रिपोर्ट मिली कि यार इस बंदे के साथ तल्लक है। तो मैं उनके जब घर गया तो वो जो तल्लक वाला शख्स था वो बैठा हुआ था, और जो जिसका था वो भी बैठा हुआ था। यकीन करें उनके दोनों के चेहरे पर जो खुशी थी मैंने कभी भी उस बंदे के चेहरे पर नहीं देखी। मैं पक्का हो गया वाकई यार, जिसका कोई चाहने वाला हो उसको देख के वो बंदा। और मेरा महबूब मेरा यीशु मसीह, जब हम उसका चेहरा देखते हैं हमारे चेहरे की चमक आ जाती है।
شاید آپ نے مجھے جب میں ویسے آپ کے گھروں میں آؤں تو میرے چہرے پہ وہ چمک آپ نہ دیکھیں جو یہاں پر ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر میرا خداوند جنبش کر رہا ہوتا ہے، اس کا روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے۔ میری اور آپ کی خوشی کا محور اور مرکز ہمارا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہنے کا تو میری خوشی ہے، تو میری قوت۔ آؤ پہچانے ہمارا چہرہ کس کو دیکھ کے لٹکتا ہے، ہمارے چہرے کو دیکھ کے کس کو دیکھ کے دہشت آتی ہے، کس کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، کس کو دیکھ کے ہم شادمان ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی نظر نہیں آئے گا صرف یسوع، ہاللیلویہ، جس نے اپنا خون دیا ہے، جس نے اپنا خون دیا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو خرید لیا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بڑے بڑے پیار سے بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں، 45 سال عمر ہو گئی ہے جب یہ میری کوئی اب ہوئی ہے نا، یہ برتھ ڈے ہوئی ہے نیو ایئر پہ، تو میں 45 ایئر کا خدا کی شکرداری ہو گیا۔ بڑے بڑے جملے سننے کو ملے ہیں، بہت کچھ سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، شاعری میں پڑھا ہے، بہت کچھ سنا ہے۔ پیار کرنے لے کئی بار کہتے ہیں جی میرا بس چلے گا تو میں تینوں خرید لا، سنیا نہیں؟ 10ویں ٹھیک ہے، جو زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات سے باز رکھے۔ This is a formula of joy۔ یہ خوشی کا فارمولا۔ کرلا اٹھے کم تو رونا ہی ہے، شام نو تو رونا ہی ہے، بسترے جب منہ کر کے تو روئے گا جب اٹھے کام کرے گا، جب تو خداوند کام کرے گا میں سدا خوش رہوں گا، میں خوش رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ بولیں خوشی میرا مقدر ہے، روشنی میرا مقدر ہے، میں سدا خوش رہوں گا، میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا، کبھی پریشان نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ خداوند کا میرے ساتھ وعدہ ہے۔ آمین۔ لکھا ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب کھولے، یونان کا مکاشفہ کی 20واں باب کھولے اور اس کی 24ویں آیت لکھیں گے، میں دیکھیں گے، لکھا ملتا ہے اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، لوگ قوموں کی شرم و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اس میں کوئی ناپاک کوئی شخص جو گناہی کام کرتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، ہرگز داخل نہ ہوگا۔ لکھا ملتا ہے 21واں باب 4 آیت میں، خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، ان کا خدا ہوگا، ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھے گا۔ اس کے بعد موت نہ رہے گی، ماتم نہ رہے گا، آو نالا نہ درد، پہلی چیزیں، یعنی کہ ہر وقت ہر دم خداوند کے اس شہر میں خوشی ہی خوشی ہوگی، شادمانی ہی شادمانی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر مکاشفہ 20 باب میں لکھا ہے، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور جو خداوند میں ہوں گے، جو راست باز ہوں گے، جنہوں نے اپنے جامع برا کے خون سے دھوئے ہوں گے، جن کا کتاب یاد کے اندر جن کا نام ہوگا، وہ خوش ہوں گے۔
खुदा करे। और 19वें बाब की 8वीं 7वें में लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी हालेलुया। बड़ी खुशी तब होगी जब बरा की शादी में दाखिल होंगे। और बरा की शादी में हम बतौर कौन होंगे? बरा की। और खुदा फरमाता है कि मुझे ऐसी दुल्हन की जरूरत है जिसके बदन पर कोई दाग और चोरी। आइए खुदा करे कि ये शादमानी आपका हिस्सा बन जाए, ये शादमानी अपने बच्चों को दें, शादमानी के साथ चलें, खुशी के साथ चलें। और सारा दिन आपके ऑफिस में लोगों के मुंह लटके हों, आप जहाँ पे काम करते हैं लोग परेशान हों, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। लोग पूछे यार तू क्या खाता है, क्या करता है, आप उसको कहें मैं खुदावंद में मसरूर हूं। इसका कलाम है खुदावंद में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हालेलुया। सब हो जाएंगे, आपको बंद करेंगे, शुक्रगुजारी करें। और सबसे खुशी मेरे लिए ये है कि मेरे लिए खुदावंद ने निजात का इंतजाम कर दिया, अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हालेलुया। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजारी करते तेरे फजल के लिए, तेरे मसा के लिए और निजात के लिए जो तूने मेरे लिए अरेंज की है। यीशु नासरी, मैं आज के सरमन के लिए शुक्रगुजार करता हूँ, मैं इस कलीसिया के लिए शुक्रगुजार करता हूँ, नौजवानों के लिए शुक्रगुजार करता हूँ जिसने हमें जॉय, स्पिरिट ऑफ जॉय का रेवलेशन दिया। ऐ पाक खुदावंद, आज हम सब मिलकर तेरे बंदा पास्टर नवीद शहजाद के लिए दुआ करते हैं जिसका ऑपरेट मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है। खुदा हम उसके बॉडी पर तेरे खून को लगाते हैं ताकि बीमारी, कमजोरी, सिकनेस, वीकनेस उसकी बॉडी का हिस्सा ना हो यीशु के नाम में। तेरा बंदा फिर से खुदा भरपूरी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। खुदा बेटी जुरिश को, उसके बच्चों को ब्लेस करता हूँ खुदा, कोई मौसमी असर उसकी लाइफ पर हावी ना हो यीशु के नाम में। कलीसिया में कोई बीमार है, हम उसको यीशु के बरे के खून में डिप कर देते हैं यीशु के नाम में। मैं रबीना को जिसकी दरखास्त है उसको तेरे लहू में छिपाता हूँ, उसके घराने को तेरे खून में छिपाता हूँ। बेटी सालिया जो आज दोपहर बड़ी दूर से दुआ करवाने के लिए आई, बहन रहमत को भी खुदा तेरे लहू में छिपा देते हैं खुदा। बेटी आशी को तेरे लहू में छिपाते हैं खुदा। और खुदा आसमान खुले, बेटी आसमां को तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदा। इजराइली बाप जितनी दरखास्त है तेरे मज़बा प्राइम को तेरे लहू में छिपाता हूँ। बेटे रमजान के लिए दुआ करता हूँ, उसके दिल का सारा मसला वॉल यीशु का नाम में खोल जाए खुदा। तेरी हजूरी और तेरा मसा हो खुदा मदद। ऐ खुदा मैं मिन्नत करता हूँ, जब चर्च के ऊपर एक हावी किस्म का बिल आ चुका है तो कलीसिया को फजल देगा कि कलीसिया इसमें कोऑपरेट करे और खुदा